ایجاد کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ تحریک اسلامی فلسطین کے مسئلے کو بھی ایک عالمی مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ سمجھتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں ہر حال میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ وہ سرزمین ہے، مقدس سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت مسلمہ نے 18 باضابطہ طور مہینوں تک باضابطہ نماز ادا، قبلہ کے طور پر اسے باضابطہ طور پر نماز ادا کی، اور اس طرح سے ساتھ میں یہ مسئلہ جو پیدا ہوا تو اسی زمانے میں ہمارا مسئلہ بھی پیدا ہوا، مسئلہ کشمیر۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سرحدوں پر یہ بندوقوں کی گن گرج نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے طے کیا جائے۔ یہ شبنم مزاجی سے یہ حکمران طے کر سکتے ہیں۔ یہ باضابطہ ہندوستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت اور کشمیر کے جائز نمائندے اگر مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ اسی صورت میں حل ہوگا جب کشمیریوں کے باضابطہ طور پر جس قوم کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے۔ ان 20-25 سالوں میں 1 لاکھ سے زائد لوگ قربان ہو چکے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، کروڑوں کی نہیں بلکہ اربوں کی مالیت کی وہ جو نقصان ہوا ہے املاک کا، یہ بھی نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی چھوٹا نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ لوگ ہم نے پیش کیے، اس چھوٹی سی وادی نے یا اس خطے نے، اس جموں کشمیر نے 1 لاکھ لوگ پیش کیے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی چھوٹا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان ہمارا جو ہوا وہ ہماری ماؤں بہنوں کی جو عصمت لوٹی گئی، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں مزید خون خرابہ نہ ہو جائے، مزید کسی کی عصمت نہ لٹے، مزید کوئی یتیم نہ ہو جائے۔ 2 لاکھ سے یتیم بچے جموں کشمیر میں پڑھ رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد بیوائیں ہیں جو اسی وجہ سے بیوائیں بن گئی، اور بہت 10,000 سے زائد ایسے نوجوان ہیں جو یا بزرگ ہیں جو غائب کر دیے گئے۔ ان کے ماں باپ بھی اب راہ عدم کو سدھارے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کس ڈرامہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں، خود ہندوستان یہ مسئلہ UN میں لے گیا تھا، سلامتی کونسل میں لے گیا تھا، وہاں کی قراردادیں 1952 تک کی قراردادیں، انہی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ استصواب رائے کا حق بہرحال کشمیریوں کو ملنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے برسبیل تنزل ہندوستان اور پاکستان اس کے لیے آمادہ نہیں ہے تو تحریک اسلامی یہی تجویز پیش کرتی ہے کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ میٹنگیں بلائیں اور میٹنگیں بلا کر پھر مکر جائیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس سے تو باضابطہ طور پر اس آگ کو ہوا لگتی ہے، اور آگ کو جو ہوا لگتی ہے تو آگ پھر پھیل جاتی ہے، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ تحریک اسلامی باضابطہ UN قراردادوں کے تحت اس مسئلے کا حل چاہتی ہے، یا سفریکی مذاکرات کے تحت ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں باضابطہ طور پر سیاسی طور پر جو سیاسی گرفتاریاں کی گئی ہیں پہل ان گرفتاریوں کا کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت انہیں یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے، اب انہیں رہا نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ معمولی پتھر بازوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سب کو اب رہا کیا جائے۔ یہ بہتری ہوگی، اس ریاست کے حوالے سے بھی بہتری ہوگی اور انسانیت کے حوالے سے بھی بہتری ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈوڈا میں جو ایک باضابطہ طور پر یہاں تعلیم کے میدان میں بھی آپ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مدرسہ ضیاء القرآن کے نام پر ایک مدرسہ آپ نے قائم کیا ہے، جسے آپ نے کوئی زمین وغیرہ ابھی خریدنی باقی ہے، اس کے لیے آپ ہمت سے کام لیں، کیونکہ بہرحال اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی اور باضابطہ طور پر اس کے لیے علماء تیار کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ جس اسلامی نظام کی میں بات کر رہا تھا، اس اسلامی نظام کے لیے بہترین افراد چاہیے، اور یہ افراد اور کہیں تیار نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بہرحال انہی مدارس